ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ عدنان شیئر کر رہے ہیں۔ عدنان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لگ بھگ آج سے 17 برس پرانی بات ہے۔ مجھے کراچی جانا تھا اور مجھے کراچی ٹرین سے جانا تھا۔ میں ملتان کے پرانے ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ وہاں پر اس وقت رات 1 بجے گاڑی آنی تھی جس میں نے سوار ہو کر کراچی کے لیے نکلنا تھا۔ گرمیوں کے موسم تھے، میں اس لیے اپنے گھر سے قریب 12 بجے نکل پڑا۔ اسٹیشن کافی زیادہ دور تھا۔ پرانا ریلوے اسٹیشن بہت ویران اور سنسان جگہ پر تھا۔ مجھے یہ تھا کہ میں اتنی جلدی جا کر وہاں پر کیا کروں گا؟ نہ تو وہاں پر اتنے زیادہ مسافر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اچھے سے ٹائم پاس کیا جائے۔ بہت کم گنے چنے مسافر ہوتے ہیں جو اس پرانے ریلوے اسٹیشن سے ہو کر جاتے ہیں۔ تو میں وہاں پر ایک آٹو رکشہ لے کر پہنچ گیا۔ 12:30 بجے مجھے اس رکشہ ڈرائیور نے اس پرانے ریلوے اسٹیشن کے پاس اتار دیا۔ اب میں وہاں سے پیدل چل کر اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بہت پرسرار سا اور پرانا سا راستہ بھی تھا۔ پرسرار میں اسے اس لیے کہوں گا کہ اس کے آس پاس بہت زیادہ درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ وہاں سے رات کے اس پہر گزرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ دل میں تھوڑا سا خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے 1-2 لوگوں سے اس پرانے ریلوے اسٹیشن کے بارے میں کچھ کہانیاں بھی سن رکھی تھیں۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ رات کے وقت وہاں پر جنات بھی مسافر کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بات بالکل جھوٹ لگی۔ اپنے اس وہم کو دور کرنے کے لیے میں نے بھی رات وہاں سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 12:30 بجے جیسے میں اس ویران سنسان راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسٹیشن پر صرف ایک میں ہی مسافر ہوں اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ابھی میں کچھ ہی قدم آگے بڑھا تھا، مجھے اپنے پیچھے سے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا اور اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں۔ ان عورتوں نے کالے رنگ کے برقعے پہنے ہوئے تھے اور اس آدمی نے بھی ایک دیہاتی لباس پہنا ہوا تھا، تہمت باندھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید پاس کے کسی گاؤں کے ہوں گے۔ چلو کوئی مسافر تو آیا۔ اب میں چپ چاپ آگے چلتا گیا۔ جا کر میں وہاں پر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے وہاں پر جا کر جو ٹکٹ ماسٹر تھا وہاں سے میں نے ٹکٹ لیا اس سے اور میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ بس 1 بجے گاڑی پہنچ جائے گی، اب کہیں دور نہ نکل جانا، گاڑی یہاں پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ رکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کراچی جانے والا آخری ٹائم ہے، اس کے بعد میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں ان لوگوں کو دیکھنے لگا کہ ابھی تک وہ پہنچے کیوں نہیں، انہوں نے بھی تو میرے ساتھ ہی ٹکٹ لینا تھا، پھر وہ لوگ کہاں پر رہ گئے؟ تو جب میں دیکھنے لگا وہ لوگ ابھی بھی اسی سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ لوگ آگے کیوں نہیں آ رہے، شاید انہیں پتہ نہیں ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اٹھ کر ان کو جا کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے ٹکٹ بھی لینا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں خواتین ہیں ساتھ، کہیں برا نہ مان جائیں۔ میں پھر اس بینچ پر ہی بیٹھ گیا۔ دور سے مجھے کچھ عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، جس طرح سے چھوٹے بچے کہیں ہنس اور کھیل رہے ہیں، جبکہ وہاں پر چھوٹے بچے تو کہیں بھی نہیں تھے۔ میرے علاوہ اور ان 3 لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی مسافر وہاں پر نہیں تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو ایک بینچ بالکل اینڈ پر تھا،
اس سائڈ پر باتھ روم بھی تھے. تو میں نے کیا دیکھا کہ 2 بچے وہاں پر بھاگ رہے تھے، کھیل رہے تھے. اکیلے بچے اس بینچ پر بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر بیٹھتے تھے کبھی ادھر بیٹھتے تھے. عمریں بھی ان کی بہت کم تھیں، 5 سال یا 6 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. اور کبھی باتھ روم میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے. میں ان بچوں کی طرف غور سے دیکھنے لگا. تبھی میرے قریب آ کر ایک پتھر گرا. جیسے میرے قریب آ کر پتھر گرا میں چونک گیا. یہ پتھر کس نے پھینکا ہے؟ میں یہاں وہاں چاروں طرف دیکھنے لگا، کوئی بھی نہیں تھا. تبھی میری نظر پڑی ان 3 لوگوں پر، تو وہ 2 بینچ چھوڑ کر تیسرے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے لگا کہ شاید غلطی سے کسی کے پاس سے پتھر گر گیا ہوگا، بھلا ایسا کون کر سکتا ہے. میں نے اس پتھر کو دیکھا، پتھر خاصا بڑا تھا. ایک دم سے مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. اتنے میں وہ جو 3 مسافر تھے ان میں سے ایک عورت اٹھ کر باتھ روم کی طرف گئی. جیسے وہ عورت باتھ روم کی طرف گئی اس نے ان بچوں کو اشارہ کیا. وہ دونوں بچے اس عورت کے پیچھے باتھ روم کی طرف بھاگ گئے. وہ بچے ان سے پہلے وہاں پر تھے اور یہ لوگ تو بعد میں آئے تھے. مجھے ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت تو وہاں سے باہر نکل آئی، لیکن وہ بچے باہر نہیں آئے. مجھے بہت زیادہ تجسس بھی ہوا اور تعجب بھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ بچے کہاں گئے؟ کہیں یہ لوگ اغوا کار تو نہیں ہیں، کہیں انہوں نے بچوں کو تو نہیں پکڑ لیا؟ مجھے بہت سے وہم آ رہے تھے. میں اٹھا اور باتھ روم میں گیا. میں نے ایک ایک ٹوائلٹ کھول کر دیکھا، کہیں کوئی بچہ نہیں تھا. میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں نے باقاعدہ ان کو چاروں طرف دیکھا کہ کہیں نظر آ جائیں، کہیں ان کا کوئی جوتا کچھ نظر آ جائے تو میں بھی جا کر اس اسٹیشن ماسٹر سے بات کروں گا. جیسے میں وہاں سے باہر نکلا تو وہ تینوں لوگ اسی بینچ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور وہ دونوں بچے ان کے پاس کھیل رہے تھے. میں تو ڈر گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے. کبھی یہ بچے اکیلے یہاں پر ہوتے ہیں، کبھی وہ عورت اکیلی باتھ روم سے نکلتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. پھر اللہ اللہ کر کے وہاں پر ٹرین آ گئی. میں نے جو ٹکٹ لیا تھا میں وہاں پر جا کر اس سیٹ پر بیٹھ گیا. اب وہ جو لوگ تھے وہ بھی اسی کیبن میں آگے جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا. 2 عورتیں، 1 آدمی اور وہ 2 بچے، وہ 5 لوگ بھی وہیں پر آ گئے، آ کر بالکل میرے سامنے بیٹھ گئے. وہ بچے جو تھے ان کے چہرے بہت زیادہ عجیب تھے. ان کے آئی برو بہت زیادہ بڑے تھے اور بالکل آپس میں جڑے ہوئے تھے، کوئی گیپ نہیں تھا. اتنے بھیانک لگ رہے تھے وہ بچے رات کے ٹائم. اور ان کے جو اپر لپس ہوتے ہیں اس جگہ پر بھی اتنے زیادہ بال تھے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی مونچھیں ہیں. مجھے وہ بچے بہت زیادہ عجیب لگ رہے تھے اور سر پر بال نہیں تھے. وہ دونوں بچے بیٹھ کر بار بار میری طرف غور غور سے دیکھتے اور ہنسنے لگ جاتے. میں نے انہیں اگنور کیا اور میں باہر دیکھنے لگ گیا. اب وہ جو 2 عورتیں تھیں ان میں سے ایک عورت نے ان میں سے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کوئی بات کرنے لگی. بات کے بعد وہ بچہ جا کر دوبارہ وہیں پر بیٹھ گیا. اتنے میں اس میں سے ایک بچہ آ کر میری سائڈ پر بیٹھ گیا. مجھے ویسے ان کو دیکھ کر بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، خوف سا آ رہا تھا. اوپر سے وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. میں نے اس طرح سے ان کو شو آف کیا کہ میں سو رہا ہوں. میں نے آنکھیں بند کر لی اور کھڑکی کے ساتھ اپنا سر لگا لیا کہ میں ان لوگوں کی کوئی بات سن ہی نہ سکوں. شور بہت زیادہ تھا ٹرین کا. ایک دم سے ٹرین کے چلنے کے اس شور میں مجھے بھیانک سی چیخیں سنائی دینے لگی. وہ بچے بہت زیادہ ڈراؤنی چیخیں مار رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے ان بچوں کے منہ بڑے عجیب ہونے لگے. ان کے جیسے وہ چیخ مارتے تھے ان کا منہ بہت زیادہ کھل جاتا تھا اور وہ بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا. مجھے لگا میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں اور سچ میں وہ ایک خواب ہی تھا شاید. میں نے آنکھ کھول کر دیکھی تو وہ دونوں بچے سو رہے تھے. پھر اتنی بھیانک آوازیں جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی وہ سب کیا تھا. اتنے میں ان میں سے جو ایک عورت تھی وہ اوپر جو برتھ بنی ہوئی تھی اس کے اوپر لیٹ گئی. دوسری عورت ایک ونڈو کے ساتھ تھی بالکل میرے سامنے اور آدمی نے ان دونوں بچوں کو جیسے کیسے کر کے وہاں پر ایڈجسٹ کیا ہوا تھا. وہاں پر ایک سٹاپ آیا تو وہاں پر 10 منٹ کے لیے گاڑی نے رکنا تھا کہ اگر آپ نے کوئی پانی وغیرہ پینا ہے، گرمیوں کا موسم تھا، کچھ کھانا ہے تو آپ لوگ لے لو.
اب جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلے، میں باہر نہیں نکلا، میں تو ویسے بڑا خوفزدہ ہوا تھا. پہلے میں نے سوچا میں نکلتا ہوں اور جا کر میں ٹکٹ ماسٹر کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر نہیں بیٹھنا، میری سیٹ بدل دو. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو 2 بچے تھے وہ بھاگتے بھاگتے وہاں پر اسٹیشن پر جیسے کھانے پینے کی سٹال ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے جیسے اندھیرے میں جا کر کھڑے ہو گئے. ان دونوں بچوں نے جیسے ہی کھڑکی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے. ان میں سے ایک عورت ابھی برتھ پر ہی لیٹی ہوئی تھی اور وہ 4 لوگ باہر نکل چکے تھے. میں نے ان بچوں سے اپنی نظر ہٹائی تو ایک دم سے میرے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر نکلا. جب اللہ اکبر نکلا تو میری نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی. اس عورت نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بالکل سفید رنگ کی تھیں. چہرہ تو اس کا خاص نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے برقع پہنا ہوا تھا اور نقاب لیا ہوا تھا. لیکن جیسے اس نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی. میں بھاگا وہاں سے باہر اور سیدھا میں وہاں پر جا کر جو وہاں پر بہت زیادہ مسافر کھڑے تھے ان کے پاس گئے اور میں نے جا کر شور مچا دیا کہ وہاں پر ایک عجیب و غریب چہرے والی عورت بیٹھی ہے. یہ لوگ ملتان کے پرانے اسٹیشن سے میرے ساتھ سوار ہوئے ہیں اور وہ بچے بھی بڑے عجیب ہیں. وہ سامنے کھڑے ہیں اور وہ بہت زیادہ بھیانک آنکھوں والے ہیں. لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہیں کوئی بچہ نہیں تھا. جیسے ہی بھاگتے ہوئے میرے والی کیبن میں آئے تو وہاں پر وہ عورت بھی نہیں تھی. وہ عورت غائب ہو گئی. وہ 5 کے 5 لوگ پوری گاڑی میں کہیں نہیں تھے. سارے مسافر چیک کیے گئے. جہاں تک انہوں نے وہ ٹکٹس لیے تھے، وہ جو ٹکٹ کلیکٹر تھا اس نے جب وہ ٹکٹ بھی چیک کیے تو ان کے وہ ٹکٹ بھی غائب تھے. تو وہاں پر اسی ٹکٹ کلیکٹر نے کہا کہ اکثر اس پرانے اسٹیشن سے ملتان سے جنات بھی سوار ہوتے ہیں انسانی روپ میں. بہت بار ایسا ہو چکا ہے اور زیادہ تر یہ تب ہوتا ہے اگر رات کے آخری ٹائم والی گاڑی ملتان پرانے اسٹیشن پر جا کر رکتی ہے تو ان ویرانوں سے بہت سے جنات انسانی روپ میں بعض اوقات ٹرین میں سوار ہوتے ہیں. تمہیں ان کا پتہ چل گیا، لیکن عام لوگوں کو ان کا پتہ نہیں چلتا. وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ عام انسان ہے، لیکن جو کوئی ان کو سمجھ لے اس کو پھر یہ اپنا آپ ظاہر کر بھی دیتے ہیں. میری بہت حالت غیر ہو گئی. میں نے اسے کہا کہ میں نے اس کیبن میں نہیں بیٹھنا، تو میری سیٹ بدل دو. اس نے مجھے ایک اور کیبن تھا، وہاں پر مجھے ایک سیٹ دے دی. اب وہ کیبن بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، سب ڈرے ہوئے تھے. خیر ہم لوگ کراچی پہنچ گئے. وہاں پر میں تقریباً 10-12 دن رکا. اب میں نے واپس آنا تھا. اب میں نے جب واپس آنا تھا تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں پرانے اسٹیشن پر تو رات کو نہیں اتروں گا. میں دوسرے اسٹیشن پر، ایک اور بھی وہاں پر اسٹیشن نیا بنا تھا، تو میں وہاں کا ٹکٹ لیتا ہوں. میں نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی مجھے پرانے اسٹیشن کا ہی ٹکٹ ملا کیونکہ ابھی وہاں پر گاڑی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی. مجبوراً مجھے رات 1 بجے والے ٹائم پر ہی واپس آنا تھا. مجھے گاڑی نے وہاں پر 1 بجے اتار دیا. سنسان ویران اسٹیشن تھا. اسٹیشن ماسٹر بھی شاید جا چکا تھا. اندھیرے میں ڈوبا، ویرانوں میں ڈوبا، اور اتنی وہاں پر وحشت تھی، خوف تھا کہ جیسے ابھی چاروں طرف سے بھوت پریت اور جنات میرے اوپر حملہ کر دیں گے. گاڑی ابھی 10 منٹ کے لیے رکنی بھی تھی لیکن شاید ایک میں ہی مسافر تھا اس پرانے اسٹیشن کا اور مجھے اکیلے کو ہی اترنا تھا. میں تیزی سے اتر کر اس اسٹیشن سے باہر نکلنے لگا تو جیسے ہی میں اس ویران اور سنسان پرانی سڑک کے پاس پہنچا تو مجھے پھر سے بچوں کے ہنسنے کی آواز آئی. میری پوری جان کانپ کر رہ گئی. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی 2 بچے ان بینچوں پر کھیل رہے تھے جو باتھ روم کی طرف بینچ تھا، اور وہی 3 لوگ اسی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ 2 برقع پوش عورتیں اور ایک مرد. انہوں نے اپنا آپ پھر مجھے ظاہر کیا. بس مجھے لگا کہ شاید اب میں بچوں گا نہیں کیونکہ جنات نے مجھے اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے. میں جتنی تیزی سے وہاں سے بھاگ سکتا تھا میں بھاگا. وہاں پر مجھے ایک رکشہ مل گیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، مجھے جلدی پہنچا دو وہاں پر. میں نے اس سے پیسے بھی نہیں پوچھے کہ تم کتنے لوگے. میں نے اسے کہا کہ تم جتنے مانگو گے میں دوں گا. اس سے لگا کہ شاید اس آدمی کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے یا یہ ڈر گیا ہے، اس نے کچھ دیکھ لیا ہے. اس نے بھی زیادہ بحث نہیں کی اور مجھے لے کر نکل گیا. 15 منٹ کا راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. میرے کانوں میں ابھی بھی وہ چیخیں گونج رہی تھیں جیسے وہ لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے ہوں.
وہ خوفناک چہرے، وہ خوفناک آنکھیں. اس نے مجھے گھر پہنچایا. میں نے اسے پیسے دیے. مجھے یہ بھی نہیں ہوش کہ میں نے اسے کتنے پیسے دیے. اتنا یاد ہے کہ اس نے میں سے کچھ پیسے مجھے واپس کر دیے. میں گھر آیا. جیسے اپنے گھر داخل ہوا، گھر والے دیکھ کر بہت پریشان کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر پا رہا تھا. میں جیسے ہی ابھی بیٹھا، ایک دم سے میں بیٹھے بیٹھے ہی میں پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا. صبح جا کر کہیں مجھے ہوش آیا تو میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی. میرے اوپر اتنا خوف طاری ہو چکا تھا کہ رات کے اس پہر تو وہاں پر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا. گھر والے اپنی طرف سے ہر ہرپا کرتے رہے کہ مجھے ہوش آ جائے. وہ بہت ڈرے ہوئے بھی تھے. ہم لوگوں کے علاقے میں ایک ڈسپینسری تھی، تو وہاں سے جیسے وہ ایک کمپاؤنڈر ہوتے ہیں ان کو بلا کر لائے، تو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، شاید یہ کسی چیز سے خوف کھا کر بے ہوش ہو چکا ہے، تو ابھی تھوڑی دیر میں سے ہوش آ جائے گا. اس نے مجھے کوئی انجیکشن بھی دیا تھا. صبح کے ٹائم جب مجھے ہوش آیا تو میرے منہ سے امی کا نام نکلا. امی میرے پاس ہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی. بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے انہیں سارا قصہ بتایا. امی بہت زیادہ ڈر گئیں. ابو بھی تھے. ابو نے کہا کہ ان کے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہی اس پرانے اسٹیشن پر ایک حادثہ ہوا تھا. وہ وہاں پر کسی مسافر کو ریسیو کرنے گئے تھے تو انسانی روپ میں ایک جن اسی شخص کا روپ لے کر پہلے ہی اس ویران جگہ پر کھڑا تھا، جسے آدھے راستے پر لے کر وہ اپنے ساتھ آ گئے تھے. تو جب ان کو قدموں کی آواز کچھ عجیب سی محسوس ہوئی تو ان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کے پیر جانوروں جیسے تھے. تو وہ انکل وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. جو ان کا مہمان تھا، جب وہ ان کے گھر جانے لگا تو بہت سے لوگوں کی بھیڑ دیکھی تو پتہ چلا وہ انکل بے ہوش تھے. پھر وہ ان کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچا. وہ انکل 2 دن بے ہوش رہے تھے. تو ابو نے جب مجھے یہ بات بتائی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آیا کہ میں نے ان کے پاؤں نہیں دیکھے. سبھی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ پورا بھیس بدل لیتے ہیں لیکن اپنے پاؤں نہیں بدل سکتے. ان کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں جیسے جانوروں کے ہوتے ہیں، کسی بکری کے، کسی گھوڑے کے یا گائے کے. ایسے پیروں کے ان کے پیر ہوتے ہی ویسے اور آواز بھی ویسی ہی آتی ہے. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عدنان آپ کا. کبھی بھی اپنی جان کو اس طرح سے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہیے محض اپنے وہم دور کرنے کے لیے کہ وہاں پر مخلوقات ہیں یا نہیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. گرمی بہت زیادہ پھر سے ہو رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بڑوں بزرگوں کا، بچوں کا، اپنے گھر میں گھر کے باہر لوگوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، سب کا خیال رکھیں. پانی کا خاص خیال رکھا کریں. پودوں کو بھی پانی دیا کریں ٹائم پر. جیسے ہم انسانوں کو پیاس لگتی ہے ویسے ہی ہر جاندار کو لگتی ہے، تو سب کا خیال رکھنا چاہیے. میری دعا ہے اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.